بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایمان جنابی ابی طالب کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ اللہ کے فضل سے اظہر من الشمس ہے اور روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے، جس کو امام اہل سنت مجدد ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سر العزیز نے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب میں بیان فرما دیا۔ بحمد تعالی ہمارا وہی موقف ہے، مگر جب قائلین ایمان ابی طالب عدم قائلین پر کفر کے گمراہیت کے فتوے لگاتے ہیں تو اس پر ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان عدم قائلین کے ایمان عقیدے اور نظریے کا دفاع کریں جو کہ عین اسلام ہے، اور علماء ربانیین کی یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اسی طرح صداقت فریدی نامی رافضی عقائد کا حامل ایک شخص ہے، گمراہ شخص ہے، جس نے ایمان جنابی ابی طالب کو موضوع بحث بناتے ہوئے طرح طرح کے محسنین اہل سنت پر اتہام بہتانات سے کام لیا اور الزامات لگائے، اور اسی طرح اس نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت مطلقہ پہ بھی نقب زنی کرتے ہوئے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سر العزیز کی کتاب مطلع القمرین کا بھی رد لکھنے کے لحاظ سے چند صفحے سیاہ کیے۔ یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس صداقت فریدی نامی رافضی کے عقائد و نظریات بالکل رافضیوں والے ہیں، اور انہی کو پرموٹ کرنا، انہی کو پروان چڑھانا اس کا شب و روز کا معمول ہے۔ رافضیوں کی مجالس میں جانا، ان کے مراکز میں جانا، جس طرح کہ ملعون جواد نقوی ہے اس کے مرکز میں اس کا آنا جانا معمول ہے، اور یہ وہاں آتا جاتا ہے۔ جب اس صداقت فریدی رافضی کی دشنام درازیاں، اس کی تبرہ بازی حد سے بڑی، اور یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو ایمان جنابی ابی طالب کے قائل نہیں ہیں، عدم ایمان ابی طالب کے قائل ہیں، وہ معاذ اللہ کافر ہے، ان پر تجدید ایمان و توبہ لازم ہے، تو جس پر یقیناً اہل سنت و جماعت کی علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اس کو وہ واضح کریں۔ اس صداقت فریدی نامی رافضی شخص نے اسی کو موضوع بحث بناتے ہوئے محترم ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے مناظرے کا چیلنج کیا، جس پر ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا، اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ اور موقف پیش کرنے کے لیے انہوں نے جگہ کا بھی تعین کیا۔ تو اس لحاظ سے جلالیہ علماء کونسل کی جانب سے ہم محترم ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب کے قبول چیلنج کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، اور ایمان جنابی ابی طالب کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے پیش کرنے کے لحاظ سے ان کی حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو اس میدان میں فتح نصیب فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اب میں اپنے استاد گرامی حضور مفتی با کردار شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اس صداقت فریدی رافضی نامی شخص کے حوالہ سے چند معروضات پیش کرتے ہیں۔ استاد گرامی کی خدمت میں عرض گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صداقت فریدی ایک عرصہ سے رافضیت کو پروان چڑھا رہا ہے، بلکہ جب سے یہ رافضیت پر ضرب کاری لگی، یہ کام تو ایک عرصے سے جاری تھا، لیکن اندرون خانہ تھا، خفیہ طور پر مجالس میں اور اپنے حلقہ احباب میں تیزی سے لوگوں کو رافضی بنانے کا سلسلہ جاری تھا۔ لیکن سلام ہے کہ کبر امام جلالی زیدہ شرفہ کی ایک ضرب لگنے کے بعد یہ سارے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ بلوں سے باہر آ گئے۔ تو باتیں تو بڑی ہیں صداقت فریدی کے لیے، لیکن ایک بات جس کو وہ بار بار کہہ رہا تھا اپنے ایک جوابی کلپ میں کہ ریاض شاہ اور عرفان شاہ کے بارے میں یہ ثابت کریں، ہمیں چیلنج کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد بتائیں کہ ان میں کیسے رافضیت ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان کی رافضیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے جیسے صداقت فریدی کو یہ سنی سمجھے بیٹھے ہیں، تیرے جیسے صداقت فریدی کو یہ سنیت کی ڈگری دیتے ہیں، تو پکا رافضی ہے جسے عصمت پر اختلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت جس کے نزدیک معادلہ توبہ کے بغیر مر گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، دنیا کا کوئی اہل سنت کا ایک بندہ صداقت فریدی پیش کرے جس نے جناب ابو طالب کو افضل الخلق بعد الانبیاء کہا ہو، تیرا تو خطبہ ہی اسی پر آتا ہے۔ جن کے ایمان کے قائل ہی اہل سنت میں نہیں ملتے،
وہ تیرے نزدیک افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، اس سے بڑی رافضیت تیرے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ اور عرفان شاہ اور ریاض شاہ اور جو بھی تجھے سنیت کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کی رافضیت پر اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں کہ تو ان کے بغل میں کھڑا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مختار علی حیدری صاحب نے جو اس کا چیلنج قبول کیا، ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ میدان میں آ، یہ تو تیری رافضیت کی ابتدا ہے، آگے بھی تو جہاں تک جائے گا تیرا تعاقب بھرپور رہے گا، تیرا ہر میدان میں پیچھا کریں گے۔ تو وہ اپنے آپ کو رافضی شو کر دے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں کہ تو ان کو افضل الخلق بعد الانبیاء کہنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ کہہ، تو ابو جہل کو بھی کہہ دے، ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا، لیکن اپنا ٹائٹل تو وہ درست کر کے میں ہوں کون۔ ہمیں صرف اختلاف اس سے ہے، نام اہل سنت کا لینا کہ جو ایک صدیوں کا تسلسل ہے، جو فکر رضا اور فکر مجدد کی ایک تفسیر ہے، اور بیان کچھ اور کرنا، ہم صرف اس پر تیرا تعاقب کریں گے اور ہمارے مناظرین تیرے آخر دم تک تیری جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو جس کو مرضی افضل الخلق سمجھ، تیرے لیے کھلی چھٹی، ابو جہل کو بھی کہہ دے، ابو لہب کے بارے میں بھی کہہ دے، لیکن اپنی شناخت کو تبدیل کر لے، اہل سنت کا نام نہ لینا۔ اہل سنت کا نام لے گا تو ہم ہر میدان میں تجھے ذلیل کریں گے انشاءاللہ۔